جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت میں جس گھر میں موجود ہوں، ایک ماں، بیٹی اور بیٹا بیٹی بھی ہیں، اور واش روم ہیں، پانی ہے، سب کچھ موجود ہے الحمدللہ، لیکن ان کو صرف ایک جہیز کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو ان سے جاننا چاہتے ہیں۔ جی میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو بیٹے ہوئے یہ آپ کا بیٹا ہے؟ اچھا ہے۔ یہ کام کاج کرتے ہیں؟ ہاں، دیہڑی دپائی کرتا ہے۔ دیہڑی کرتے ہیں؟ ہاں۔ تو کتنا کماتے ہیں یہ؟ 2-400 بس۔ اور شوہر؟ وہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، کیوں؟ وہ کام ٹوٹا بننا ہے، سارا ڈگا، پاٹ ٹوٹا، لادا مسئلہ۔ اچھا، اور یہ جو گھر ہے یہ آپ کا اپنا ہے؟ ہاں اپنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کے اور بیٹے ہیں؟ نہیں۔ یہ ایک بیٹا ہے؟ ہاں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے اور بیٹیاں ہیں؟ نہیں، بس یہی۔ یہ ایک بیٹی ہے اور یہ ایک بیٹا ہے؟ ہاں جی۔ اچھا، اور آپ مجھے بتائیں، پانی واش روم آپ کا سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ تو اللہ کا شکر ہے۔ نلکا نہیں ایک ہے نلکا، بتی چلی جاوے تو مسئلہ نلکے دا بنتا ہے، اور کو نہیں رو۔ اچھا 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 اچھا، چلیے ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بیٹا ہے یہ لکھا پڑھا ہے کہ نہیں؟ بس نہیں، کوئی نہیں، بچپن سے نہیں پڑھا ہے؟ اگے پڑھتا رہا، مڑ چھڈ گیا۔ اچھا، اور قرآن کی سبق پڑھا ہے؟ نہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ چمن عباس۔ چمن عباس۔ چمن عباس۔ چمن عباس۔ اچھا، کتنی ایج ہے ان کی؟ 14 سال۔ 14 سال ہے۔ اچھا بیٹا، آپ مجھے بتائیے کہ آپ اسکول کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ مجبوری کی طرف سے۔ مجبوری مطلب؟ کام کام کرنا، مڑ خرچہ پکا تو ہوندا کوئی نہ۔ اچھا اچھا، تو دن میں کتنا کماتے ہیں بیٹا؟ 400-300۔ کام کیا کرتے ہیں؟ دیہڑی میں پیچھے۔ دیہڑی میں مطلب بٹے پہ یا کھیتوں میں یا کسی ہوٹلوں میں یا راستوں میں؟ ہوٹل پہ؟ ہاں، کبھی کبھی کے واگ گیا، کدی باہر ولیاں لے واگ گیا۔ اچھا جدو لب جاوے دیہڑی مثلاً وہ کر لے، جے نہ لبے تو پھر کوئی نہ، جو نہیں تے اج ویلے آ۔ اور قرآن کی سبق پڑھے ہو؟ 2-3 دفعہ گیا تھا، پھر نہیں گیا۔ نہیں، قرآن ختم نہیں کیا؟ نہیں بالکل ایک سپارہ بھی نہیں پڑھے آپ نے؟ نہیں پڑھا۔ نہیں پڑھے۔ اور یہ بیٹی نے قرآن ختم کی؟ پڑھ دی۔ اسکول پڑھتی ہو آپ؟ نہیں، اسکول نہیں جاتی۔ مطلب اسکول پڑھے نہیں ہے آپ نے؟ نہیں، پہلے گئی تھی، پھر نہیں گیا۔ کون سی کلاس میں چھوڑا ہے؟ چوتھی۔ 4ویں کلاس سے۔ چوتھی کلاس میں۔ اچھا، تو چوتھی کلاس میں جب آپ نے اسکول چھوڑا، اس کے بعد آپ کا دل کر رہا تھا کہ میں اسکول پڑھوں؟ اور دل تو کرتا سو پڑھانتے۔ اچھا، آپ کا جو بھائی ہے جو پیسے کما کے لاتے ہیں، آپ کو پیسے دیتے ہیں 50-100 روپے؟ ہاں، دیتا ہے۔ بھائی دیتے ہیں پیسے؟ ہاں جی۔ اچھا، اور آپ کی منگنی ہوئی ہے؟ ہاں جی۔ اچھا، تو اب شادی کس وجہ سے رکی ہوئی ہے؟ جہیز کی وجہ سے۔ جہیز کی وجہ سے۔ اور کتنا ٹائم ہوئے، مطلب مہینے ہوئے، عرصہ ہوئے کہ آپ کی منگنی ہوئی ہے؟ 1 سال ہو گیا۔ اچھا، 1 سال ہوئے۔ اور قرآن کی سبق؟ قرآن کے سبق جاتے ہیں، پڑھنے جاتی ہوں۔ جاتی ہو پڑھنے؟ اچھا، آپ کے جو آپ کے سسرال والے ہیں وہ بھی مطلب آپ کو یہ نہیں کہتے، آپ کا جو منگیتر ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اسکول پڑھو؟ آج کل تو ماڈرن لوگ ہیں، کہتے کہ یار میری بیوی اچھی پڑھے، اچھی سبق پڑھے، قرآن پڑھے، اسکول پڑھے، تو ان کی بھی یہ خواہش نہیں ہے؟ چلو وہ تو آپ کو خرچہ دے، وہ نہیں بتاتے آپ کو کس یہ ساڈے نہیں جھٹکے لوگ دے نہیں دیتے۔ جدو شادی ہو جانی ادو ہی انہیں خرچہ دینا، اگدو نہیں۔ اچھا، اور بیٹی کو کام کاج پہ، جیسے میں نے مطلب بعض دفعہ جب ہم جاتے پنجاب، مطلب بعض علاقوں میں، تو جو جوان لڑکیاں ہوتے ہیں وہ بھی کھیتوں میں جا کے کام کرتے، تو آپ کی بیٹی تو کام نہیں کرتی ہے؟ کرتی ہے؟ نہیں، اسی اگے جاندیاں رہی ہیں کہ ہن نہیں جاندیاں۔ گھر میں بیٹی؟ گرمی ہے، مینوں آپ نوں یرکان ہے گا تو مڑ مایا نہیں ابھی کدے کلی بالڑی چھڈ کے جاواں یا لے کے جاواں۔ اچھا، کتنے پیسوں کی ضرورت ہے جہیز کے لیے؟ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ؟ 2-3 لاکھ ہویا ہی تو سرنا بیٹا۔ اچھا ہاں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے ان کو کوئی ہنر سکھایا؟ کوئی نہیں، تو کم از کم ہنر تو سکھانا چاہیے تھا نا؟ اینوں کہنی ہے مشین تے چلی جا تو مڑ کدی واگ جاندی، کدی کوئی نہ۔ اچھا، آپ کو سلائی مشین لے کر دے تو آپ سیکھ سکتی ہو؟ جی۔ اچھا، آپ کے یہاں پر گاؤں میں کوئی ہے جو وہ سلائی سکھاتے؟ کوئی عورت ہے ایسا؟ ہاں جی۔ اچھا، اگر ہم سلائی مشین آپ کو لے کر دیں تو آپ ان کے گھر میں سلائی کرو گے یا یہ مشین وہاں رکھ کے آپ وہاں جا کے سلائی سیکھو گی؟ وہاں جا کے سیکھنا سیکھنا پڑنا۔ وہاں جا کے؟ اچھا، سلائی مشین ویسے کتنے کا ملتے ہیں؟ 30,000 دی۔
30,000 में। अच्छा, मतलब अच्छे वाले क्वालिटी वाले 30,000। हाँ उकाड़े दी अच्छी मशीन। अच्छा नाज़रीन, इस बच्ची का शादी भी करने, उनके लिए जहेज़ के लिए पैसों की भी अशद ज़रूरत है। इनका ये जो भाई हैं ये मेहनत मज़दूरी करते हैं, घर के लिए हलाल की रोज़ी रोटी कमा के लेकर आते हैं। अब अगर इनके बजाय काम के बजाय दिहाड़ी के बजाय हम इनको कोई ऐसा काम दिलवा दें, कोई हम इसको ऑटो रिक्शा लेकर दें और कोई ऐसा कोई रेडी लगवा के दें इनको, कोई शॉप लगा के दें इनको, कोई ऐसा कोई चीज़ इनको हम प्रोवाइड करें ताकि ये रोज़ी रोटी थोड़ी आसानी से कमा सकें और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करा सकें और अपने घर की रोज़ी रोटी का सर्कट सही तरीके से चला सकें। हमारा काम ऐसे होता है कि हम जिसके पास जाते हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं, आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। क़यामत के दिन तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने किसी के लिए आवाज़ उठाया है, किसी अपने जैसे गरीब बंदे के लिए हमने आवाज़ उठाए। फिर उसके बाद ये है कि जिसको अल्लाह ने देने वाला बनाए हैं, अगर वो ये वीडियो देखते हैं और वो ऐसे लोगों के साथ मदद ना करते हैं, ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ने आपको दिया है, आपको अमीर बनाए हैं इन गरीबों के लिए, और अगर आप उसमें अपना सदका, खैरात, ज़कात, सरसाया नहीं निकालते तो क़यामत के दिन तो दूर नहीं है। बट हमारा इस वक्त ये है कि इस बच्ची की शादी कराने के लिए 1,00,000 1,50,000 की ज़रूरत वो भी हैं, और इस बच्चे के लिए अगर 2-3 लाख का ऑटो रिक्शा हम इनको लेकर दें, उनकी भी अशद ज़रूरत है। और भी अगर आप इनके लिए कुछ कर सकते हैं, कपड़े वगैरह, राशन की, तो भी आप लोग कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।